تو رسول کی اطاعت کا حکم بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا، لہذا اس کی اطاعت بھی ہمارے ذمہ واجب ہو گئی، لیکن بالذات اطاعت سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کسی اور کی نہیں، کسی اور کا حکم نہیں ماننا۔ یہی وجہ ہے کہ مثلا والدین کی اطاعت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن والدین کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں، کسی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ تو مکمل اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور بالذات اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہلانا مقصود ہے ایاک نعبد میں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، یعنی اطاعت بھی کسی اور کی بالذات اور مستقل سمجھ کر نہیں کروں گا، اور مکمل اطاعت کسی کی نہیں کروں گا، اور ساتھ یہ کہ پرستش بھی سوائے آپ کے کسی اور کی نہیں کروں گا۔ جو پرستش کے اعمال مقرر کیے گئے ہیں جیسے نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کو سجدہ کرنا یہ بالکل منع ہے، اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی قابل تعظیم بزرگ ہو، یا کتنا ہی قابل تعظیم نبی ہو یا ولی ہو یا بزرگان دین میں سے ہو، ان میں سے کسی کے بھی آگے سجدہ کرنا جائز نہیں، یا رکوع کرنا جائز نہیں، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو پرستش کا طریقہ کہلاتا ہے وہ اختیار کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہ کہلا کر ایاک نعبد کہلا کر دو چیزوں کا عہد لیا جا رہا ہے بندے سے کہ اے اللہ میں پرستش بھی آپ کے سوا کسی کی نہیں کروں گا، اور میں اطاعت مکمل اطاعت بالذات اور مستقل سمجھ کر بھی کسی اور کی نہیں کروں گا۔ جن مخلوقات کی اطاعت انسان کرتا ہے وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا، اگر اللہ تعالی نے حکم نہ دیا ہوتا تو پھر اطاعت اس کی واجب نہ ہوتی۔ تو ایک عہد تو پہلے جملے میں یہ لیا گیا ہے بندے سے کہ عبادت میں آپ ہی کی کروں گا، اور عبادت میں دونوں چیزیں داخل ہو گئیں، اطاعت بھی اور پرستش بھی۔ دوسرا جملہ یہ فرمایا گیا ایاک نستعین، یعنی مدد بھی ہم اے اللہ آپ کے سوا کسی اور کی نہیں چاہیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو جب انسان رہتا ہے تو اس کو بعض اوقات دوسروں سے بھی مدد مانگنی پڑتی ہے، مدد لینی پڑتی ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ کو لباس پہننا ہے اور لباس کو سلوانا ہے اور آپ کو سلوانا نہیں آتا تو کسی درزی کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ کوئی مکان تعمیر کرنا ہے تو مکان کی تعمیر کے لیے معمار کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو کسی معالج یا ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے مدد لینی ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے لوگوں سے یہاں دنیا میں مدد لے رہے ہیں تو پھر یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے، کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جن جن لوگوں سے کوئی مدد مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ یہ کارساز ہیں ہمارے، یا قادر مطلق ہیں، ان کو قدرت مطلقہ حاصل ہے، بلکہ ایک ظاہری سبب کے طور پر ہم ان کی مدد کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی مدد لے رہے ہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر شفا دے گا، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس چونکہ انسان کے معالجات کا علم ہے تو اس لیے یہ میری بیماری کو صحیح پہچان کر وہ دوا دے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی ہے۔ لہذا ڈاکٹر کے دل میں صحیح بات ڈالنے والا بھی اللہ، اور جو تدبیر اس کے دل میں آئی ہے اور جو تدبیر اس نے مریض کو بتائی ہے
تو وہ تدبیر دل میں ڈالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس تدبیر کو کارگر اور فائدہ مند بنانے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی دوا ہے، لیکن وہ دوا ایک شخص کے لیے کارگر ہو گئی، دوسرے شخص کے لیے کارگر نہیں ہوئی۔ اس کو فائدہ پہنچ گیا، اس کو فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ شفا دینا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا کام نہیں ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سے اسباب پیدا فرما رکھے ہیں، اپنی زندگی گزارتے وقت ان اسباب کو بھی اختیار کرو، اور ان اسباب کو اختیار کر کے اپنی حاجات پوری کرنے کی کوشش کرو، لیکن یقین رکھو کہ اس سبب میں کوئی قدرت نہیں ہے۔ اس سبب کو مؤثر بنانے والا اور اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اور اس کو مفید بنانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں۔ لہذا جب ہم اس دنیا میں کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ اس کو کارساز سمجھ کر نہیں، قادر مطلق سمجھ کر نہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے میرا کام بنا دینا، بلکہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا ہے اور اس سبب کی تاثیر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا جب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہتے اور نہ آپ کے سوا کسی کی مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا اور قادر مطلق سمجھ کر ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ ہاں، جن لوگوں سے مدد مانگنے کا خود آپ نے یا تو حکم دیا ہے یا اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، تو وہ بھی اس لیے مانگیں گے کہ آپ نے ہی وہ طریقہ تجویز کر دیا ہے، اور اس طریقے کو ہم